الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. یہ محفل جس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، یہ محفل بھی مبارک محفل ہے، اور یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، یہ بچے بھی بہت مبارک ہیں، ان کے والدین بھی بہت مبارک ہیں، ان کے اساتذہ بھی بہت مبارک ہیں، اور یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ نے جو دولت، جو نعمت ان بچوں کو عطا فرمائی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس نعمت کی اللہ انہیں حفاظت کرنے والا بنائے، اور قرآن کے انوار سے ان کے سینوں کو اللہ ہمیشہ منور رکھے، اور ان کی زندگیوں کو ہمیشہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رکھے. یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کے سینہ مبارک کا یہ کلام ہے. یہ مخلوق نہیں ہے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے قرآن کریم ایک تجلی ہے. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اس تجلی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو یہ قرآن کریم اسے اللہ تک پہنچا دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ جیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے، آج وہ تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کا ایک سبب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن تو ایسا ہے کہ اس سے کبھی بھی انسان کی سیری نہیں ہو سکتی، کبھی بھی انسان کا اس سے دل نہیں بھر سکتا. اور اگر ہمیں اپنے اندر
تلاوت قرآن کی پیاس محسوس نہیں ہوتی، قرآن کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق دل کے اندر محسوس نہیں ہوتا، تلاوت قرآن کے لیے ہماری طبیعت بے چین نہیں ہوتی، تو اس کی ایک علامت اور پہچان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کا دل قرآن کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا، ورنہ یہ اللہ کا قرآن تو ایسا ہے کہ اس سے انسان کی کبھی سیری نہیں ہو سکتی، اور اس زنگ کو دور کرنے کا جو طریقہ اور علاج ہے وہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ دلوں کو زنگ کیسے لگ جاتا ہے؟ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ اس زنگ کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے کہ جب آدمی اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کو یاد کرتا ہے، تو اس کے دل میں اس آخرت کی منزل کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل کو کھرا کیا ہے یا کھوٹا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنی منزل کو کھوٹا کرنا نہیں چاہتا، لیکن دنیا کی چمک دمک، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت کبھی اس درجے انسان پر غالب آ جاتی ہے، دنیا کی لذات غالب آ جاتی ہیں، شہوات غالب آ جاتی ہیں کہ انسان اپنی موت کی منزل کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اکثروا ذکر عازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی جب انسان کے اندر غفلت بڑھتی ہے، اس غفلت کا جو سبب ہے وہ کچھ لذات ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، موت سے غافل کر دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے، اس موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور جب آدمی اپنے مرنے کو یاد کرتا ہے تو آگے کا نقشہ سارا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، سب سے بڑی حقیقت زندگی کی کیا ہے، تو اس کا جواب بھی ایک ہی ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اور اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی، چمک ایسی ہوگی کہ اگر یہ آفتاب، یہ سورج جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اگر یہ کسی کے گھر میں آ جائے اس کی چمک کتنی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ چمک اور روشنی اس تاج کی ہوگی جو حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اور پھر حافظ قرآن کو 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، اس سے کہا جائے گا کہ تو سفارش کر دے اور انہیں بخشوا کر جنت میں لے جا۔ اس کے والدین کو حلہ بہشتی، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جتنی قرآن پاک کی آیات ہوں گی جنت میں اتنے حافظ قرآن کے درجات ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن کتنا بلند کرنے والا ہے کہ بہت سی خوشیاں انسان کو ایسی ملتی ہیں کہ جن خوشیوں کا تعلق انسان کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت کم خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دائمی ہوتی ہیں، جس کا تعلق دنیا اور آخرت کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو یہ قرآن کی خوشی ایسی خوشی ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے کہ یہ قرآن یہاں بھی دل کی بہار ہے اور یہ قرآن وہاں بھی سفارش کرنے والا اور اپنے پڑھنے والوں کو بخشوانے والا ہے۔ عالمگیر کا واقعہ آتا ہے، عالمگیر ہندوستان کے بادشاہ تھے کہ ان کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا۔ عالمگیر کا اپنے والد شاہ جہاں سے اختلاف تھا، آگرہ کے قلعے میں اپنے والد کو قید کر رکھا تھا۔ جب بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا تو کہا کہ جاؤ دادا کو قرآن پاک سناؤ۔ وہ بیٹا قرآن پاک سنانے کے لیے اپنے دادا کے پاس گیا تو شاہ جہاں نے قرآن سنا اور قرآن سن کر بس چہرہ تھوڑا پھیر سا لیا، تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ بیٹے نے آ کر عالمگیر سے کہا، عالمگیر بہت اللہ والے تھے، عادل بادشاہ تھے، عالم تھے، سمجھ گئے کہ میرے والد یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے اگر قرآن پڑھا ہے تو اس کا فائدہ تو تمہیں پہنچے گا۔ فوراً قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا اور قرآن مجید حفظ کر کے بہت تھوڑے عرصے میں پھر اپنے باپ کے پاس پہنچے اور باپ کو جا کر قرآن مجید سنایا تو باپ نے کہا کہ مجھے میری نیت معاف کرنے کی تو تمہیں نہیں تھی، لیکن تم نے میری آخرت کو سنوارا ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ قرآن تو اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان ماہ قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے اور ان دونوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ جیسے قرآن کی ہر آیت کے الگ الگ فوائد ہیں، الگ الگ برکات ہیں، الگ الگ اس کے الوان ہیں، الگ الگ اس کے انوار ہیں، اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے ہر لمحے کے الگ الگ انوار ہیں، اس کی الگ الگ تجلیات ہیں، اس کے دن کی کیفیات الگ ہیں، اس کی رات کی کیفیات الگ ہیں۔ اور یہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے۔ آج تو لوگ بڑے بے ہمت ہیں، آج کے زمانے میں خواتین بڑی بے ہمت ہیں۔ آج دنیا جہاں کے پکھیڑوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں جی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس دنیا کے اندر یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ عالمگیر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جو شاہ ایران تھا تو اس بادشاہ نے، شاہ ایران نے ایک مصرع فارسی کا کہا، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، بڑا بے تکا سا ایک مصرع اس نے کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، سفید اور کالا موتی، چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا۔ اب بادشاہ کی ضد ہوتی ہے اور بادشاہ کی ضد جو ہے بڑی مشہور ہے، راج ہٹ بڑی مشہور ہے، 3 ضدیں بڑی مشہور ہیں، بالک ہٹ، راج ہٹ اور تریا ہٹ۔ بالک ہٹ بچے کی ضد کہ بچہ اپنی پر آ جائے تو بڑے کی ناک رگڑوا دے، تریا ہٹ عورت کی ضد اللہ بچائے، مان جائے آپ سے نہ مانے تو باپ سے، بہت خطرناک۔ اور اسی طرح بادشاہوں کی ضد راج ہٹ کہ جب بادشاہ اپنی ضدوں پر آتے ہیں تو بڑی بڑی سلطنتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے وہ مصرع اپنے دربار کے شعراء سے کہا اس کے ساتھ دوسرا مصرع لگاؤ۔ اب وہ شعراء عاجز آ گئے کہ بھئی پہلے ہی مصرع اتنا بے تکا ہے، اس کے ساتھ دوسرا مصرع کیسے لگایا جائے۔ جب سب عاجز آ گئے اس نے وہ مصرع لکھ کر دہلی بھیجا عالمگیر کے دربار میں اور کہا جی اپنے دربار کے اندر جو آپ کے شعراء ہیں ان سے کوئی دوسرا مصرع لگوا دیجیے۔
عالمگیر نے اپنے دربار کے شعراء سے کہا بھائی اس کے ساتھ کوئی دوسرا مصرع لگا دو، اور اس زمانے میں ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، اور عام طریقے سے لوگ فارسی بولتے تھے، تو اس کے دربار کے شعراء بھی عاجز آ گئے، اس کے ساتھ دوسرا مصرع نہیں لگا سکے۔ عالمگیر کی بیٹی تھی زیب النساء، وہ بھی شاعرہ تھی۔ اس نے جب دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ جی یہ شاہ ایران نے یہ ایک مصرع بھیجا ہے، لیکن سارے شعراء اس کے ساتھ مصرع لگانے سے عاجز ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے بتائیے۔ اسے بتایا تو ایک مرتبہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں سرما ڈال رہی تھی۔ سرما ڈالتے ہوئے جو آنسو نکلا وہ چت کبرا تھا، سیاہ اور سفید تھا۔ تو فوراً اس کا دوسرا مصرع اس کے ذہن میں آ گیا۔ اسے تو کہا در ابلق کس سے کم دیدہ موجود، تو فوراً دوسرا مصرع کہا ولے اشک بتانے سرما آلود، ولے اشک بتانے سرما آلود، کہ معشوقوں کی آنکھ کا جو آنسو ہوتا ہے سرما آلود وہ چت کبرا ہوتا ہے، اور یہ بالکل فٹ بیٹھا۔ اور جب یہ فٹ بیٹھا تو عالمگیر نے وہ مصرع ہندو کی شاہ ایران کے پاس بھیج دیا، بڑا خوش ہوا، اور وہاں سے خط آیا کہ اب اس شاعر کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم اسے انعام دینا چاہتے ہیں۔ عالمگیر نے کہا کہ نئی مصیبت اور آ گئی کہ کوئی مرد ہو تو اسے بھیجا جائے، اور عورت کو کیسے بھیجا جائے؟ اس زمانے میں پردہ تھا۔ تو اپنی بیٹی سے کہا، اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں آپ کو شعر لکھ کر دیتی ہوں، یہ شعر آپ بھیج دیجئے، بس وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ اب اس نے شعر لکھ کر بھیجا، در سخن مخفی منم چوئے چو بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن نیل دارت در سخن بیند میرا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے سخن میں، اپنے کلام میں اسی طرح سے پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی پنکھڑی میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، تو میں اپنے سخن میں، اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں۔ ہر کے دیدن نیل دارت در سخن بینت میرا، اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کلام میں مجھے دیکھ لیجئے۔ اور مخفی اس کا تخلص تھا، مخفی اس کا تخلص تھا کہ آپ مجھے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے کلام میں دیکھ لیجئے۔ جب شاہ ایران کے پاس یہ شعر پہنچا تو سمجھ گیا کہ یہ شاعر نہیں ہے بلکہ شاعرہ ہے، اور وہیں سے اس کا انعام و اکرام بھیج دیا۔ تو علماء نے اس شعر کو، یہ جو شعر ہے، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن نیل دارت در سخن بینت میرا، تو علماء نے اس شعر کو قرآن کے ساتھ انطباق کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں اپنے کلام میں اسی طرح سے پوشیدہ ہوں جس طرح پھول کے اندر خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر تم مجھے دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے کلام کو دیکھ لو، میں اپنے کلام کے اندر موجود ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو پڑھے، اس کلام کے اندر کیفیات بھی ہیں، اس کلام کے اندر اللہ کا جلال بھی ہے، اللہ کا جمال بھی ہے، سب کچھ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ کا یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ ہم نے دوستی نہیں لگائی، ہم نے دوستی لگائی ہے تو کس سے لگائی ہے؟ کس سے لگائی ہے؟ آج اگر دوستی لگائی ہے تو فیس بک سے لگائی ہے، آج یوٹیوب سے دوستی لگائی ہے، مرد ہو یا خواتین ہو۔ یہ سوشل میڈیا کی لعنت جو اس زمانے کا دجالی فتنہ ہے، آج اس کے ذریعے سے جتنا ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، اور ایک ایسا مصنوعی ماحول بنا لیا گیا ہے کہ آج ہم حقیقتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتوں کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو اسلام اور دین ہمیں تعلیم دیتا ہے ایثار کی، خیرخواہی کی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی، آج وہ سارا کام اس سوشل میڈیا سے لیا جا رہا ہے، وہ میسج کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے کہ اگر شب برات ابھی گزری ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جی، وہ میسج لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو
تو کیا میسج اس معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور میسج کا تلافی بن سکتا ہے؟ ارے خود جا کر اگر معافی مانگتے، آپ کے نفس پر، آپ کی انا پر چوٹ پڑتی، آپ کو چھوٹا بننا پڑتا، یہ معافی تو قابل قبول ہوتی۔ یہ میسج تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، بس جب چاہے جو چاہے میسج اٹھا کر بھیج دیا، جیسا موسم آیا ویسے میسج چل پڑے اور لوگوں نے اسے آگے چلا دیا۔ تو آج ہمارا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا کی لعنت سے ہو رہا ہے کہ جس نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے اور ایک مصنوعی دنیا کو ہر ایک نے آباد کر لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں حقیقت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ کا یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ قرآن بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے، یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا بھی ہے اور یہ اپنے پڑھنے والے کا وفادار بھی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں سفارشی ہوگا، جہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا یہ قرآن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، یہ روزہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا اور یہ قرآن اور روزہ انسان کو بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن کیا ہم نے اس کے ساتھ کوئی وفا کا تعلق رکھا ہے؟ سفارش تو جب ہی کرے گا کہ جب وفا کا تعلق ہو۔ اس لیے بات اور عرض کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اساتذہ کی محنت ہے، والدین کی محنت ہے، ان بچوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ نے بہت بڑی دولت ان کے سینے میں عطا کی ہے۔ اللہ کا وہ قرآن جس کو اٹھانے سے دنیا کی ہر چیز عاجز آ گئی، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین اور آسمان نے انکار کر دیا، اللہ نے وہ دولت ان کے سینے میں عطا کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن سینوں سے نکل جائے، کیونکہ جب کسی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے بھائی نعمت کے اندر زوال آتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قرآن کی انسان ناقدری کرتا ہے، یہ قرآن اس تیزی کے ساتھ سینے سے نکل جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے ریگستان میں اونٹ دوڑتا ہے اس طرح قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو وہاں کے آپ نے جو حالات دیکھے اس کو بیان فرمایا، جنت اور دوزخ کے مناظر کو بیان فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے اور اس کے پروں پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، لیکن وہ گندگی میں منہ مار رہا ہے، گندگی کھا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کا بدعمل حافظ قرآن ہے کہ اللہ نے تو اتنا فضل فرمایا، قرآن کی دولت اسے عطا فرمائی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے تابع نہ گزارا۔ اور پھر جس کے سینے میں اللہ قرآن کی دولت عطا کر دے اسے تو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مل گئی، جنت کے خزانے اس کے سینے میں آ گئے، پھر اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم پریشان ہیں، ارے بھائی قرآن کے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہو، ایمان کے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے، رسول اللہ سے، کلام اللہ سے، بیت اللہ سے ہم نے اپنے تعلق کو جوڑا نہیں ہے۔ اگر ہم اس تعلق کو جوڑ کے رکھتے تو ہمارے قریب پریشانیاں نہ آتی، یہ دل پریشان نہ ہوتے، دلوں کے اندر ایک تسلی کا خزانہ ہوتا، پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی، اللہ کی طرف رجوع ہوتا۔ لیکن آج وہ اللہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا، وقت میں گنجائش نہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک قرآن مجید رمضان کے دن میں ختم فرماتے تھے، ایک قرآن مجید رمضان کی راتوں میں ختم فرماتے تھے، ایک قرآن مجید نماز تراویح میں ختم فرماتے تھے، 61 قرآن مجید ماہ رمضان میں ختم فرماتے تھے۔ آج تو لوگوں سے ایک قرآن ختم نہیں ہوتا، خواتین گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہیں۔ آج یہ موبائل فون ہر چیز تو مہنگی ہے، موبائل کا استعمال سستا ہے، گھنٹوں فون پر باتوں میں لگی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کام کی بات منٹ 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، باقی سب فضول ہے۔ اور فضول باتوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ کثرت کلام، یہ زیادہ باتیں کرنا کوئی کمال اور فن نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ دل کے اندر قساوت اور سختی پیدا کرتا ہے، اور وہ دل اللہ سے دور ہے جس کے اندر قساوت اور سختی ہو۔
ارے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ سے باتیں کرنے کو جی کیوں نہیں چاہتا؟ اگر آپ کو زیادہ ہی زبان چلانے کی عادت ہے، یہ زبان چل رہی ہے، تو پھر اس کے مصرف کو درست کر لیجئے، آپ اللہ کے ذکر میں سے استعمال کیجئے، یہ زبان چلانے کی عادت بھی باقی رہے گی، لیکن آپ کا یہ زبان چلانا مبارک ہو جائے گا، پھر یہ اللہ کو پسندیدہ ہوگا، پھر یہ ناپسندیدہ نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے گھر کی خواتین رمضان کے معمولات میں لکھا ہے، اور یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے، تو بعید کی بات نہیں کر رہا، کہ میرے گھر کی خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، ایک قرآن 10 سپارے اوپر ایک قرآن روزانہ پڑھ لیتی ہیں، یعنی 40 پارے کی تلاوت کر لیتی ہیں گھر کی خواتین۔ اور حضرت شیخ کے ہاں دسترخوان کا کیا معمول تھا کہ جو مہمان آتا تھا رات کے 2 بجے بھی دسترخوان لگا دیا جاتا تھا، ہانڈی چولہے پہ چڑھی رہتی تھی، آٹا گوندا ہوا رکھا ہوتا تھا، اور آج جیسے کچن نہیں تھے، آج جیسی سہولیات نہیں تھی، آج جیسے کچن اور سہولیات اور جدید اکوپمنٹ جو کچن کے اندر ہیں، یہ تو پہلے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ تو ان سہولیات کا تقاضا تو یہ ہے، جتنی زیادہ زندگی آسان ہو گئی، ہر چیز ریڈی میڈ مل جاتی ہے، مسالے ریڈی میڈ مل جاتے ہیں۔ پہلے تو خواتین گھروں میں گندم بھی پیستی تھی، مسالے بھی سل پٹے پہ پیسے جاتے تھے، آج کون سا یہ کام خواتین کرتی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کا ذکر گھروں میں نہیں ہے، اور تلاوت قرآن گھروں میں نہیں ہے، تو گھر میں بے برکتی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر بے برکتی کا رونا بھی رویا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، گھروں کی جو آبادی ہے وہ انسانوں سے نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ وہ جگہیں آباد ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ جگہیں چاہے انسان وہاں پہ رہتے ہوں، کتنی ہی پرتعیش زندگی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مثل ویرانے کے ہے، مثل کھنڈرات کے ہے، مثل قبرستان کے ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، تو ہمارے گھر آباد ہیں، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے، پھر کتنے ہی عالی شان مکان کیوں نہ ہو، یہ مثل ویرانے کے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جن جگہوں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ جگہیں آسمان کے فرشتوں کو ایسی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو وہ جگہیں چمکتی بھی نظر آتی ہیں، ستاروں کی طرح نظر آتی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گھروں میں کیبل کے کنیکشن، انٹرنیٹ کے کنیکشن، صبح سے ٹیلی ویژن کی لعنت چلنا شروع ہوتی ہے، رات تک گھروں میں گانا، باجا، موسیقی، پھر کہتے ہیں جی گھر میں پریشانی ہے، تو پریشانی کے دروازے تو آپ نے خود کھول لیے کہ جن جگہوں پر یہ گانا، باجا، موسیقی ہوگی، یہ شیاطین کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر فرشتوں کی غذا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے اپنی غذا لینے کے لیے آئیں گے، وہاں پر خیر و برکت ہوگی۔ اور جہاں پہ یہ گانا، باجا، فلمیں، ڈرامے، یہ موسیقی ہوگی، یہ نجس اور ناپاک چیزیں ہیں، یہ شیاطین کی غذا ہیں، پھر وہاں پہ شیاطین کا اجتماع ہوگا، اور جہاں شیاطین کا اجتماع ہوگا، پھر شیاطین کا مقصد یہی ہے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا۔ پھر تکلیف تو آئے گی، لیکن اس تکلیف کا راستہ کس نے کھولا ہے؟ وہ راستہ ہم نے خود کھولا ہے کہ آج کے گھر، وہ گھر کم نظر آتے ہیں، وہ سینما زیادہ نظر آتے ہیں کہ ہر کمرے کی دیوار پر LCD لگی ہوئی ہے۔ گھر کیا ہے؟ وہ سینما ہے۔ اور جب ان لعنتوں کو انسان دیکھتا ہے تو پھر ذکر کہاں سے کرے گا؟ تلاوت کہاں سے کرے گا؟ بھائی یہ دلوں کی وحشت، یہ دلوں کی کا میل کچیل، یہ زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہو سکتا ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن سے اپنا واسطہ جوڑیے۔ یہ باوفا دوست ہے، یہ زندگی میں بھی باوفا ہے، یہ موت کے وقت بھی باوفا ہے، یہ قبر میں بھی باوفا ہے، یہ میدان حشر میں بھی باوفا ہے، یہ اس میزان عمل میں بھی باوفا ہے، اور یہ اللہ کے دربار میں سفارشی بھی ہے۔ ایسا سفارشی ملنے والا نہیں، زندگیاں تو گزر چکی ہیں، ہم زندگی کے کس مرحلے پر کھڑے ہیں؟ کیا اب بھی اللہ کو یاد نہ کریں؟ اور موت کا وقت انسان کی زندگی کا آخری نچوڑ ہوتا ہے،
اگر زندگی کے اندر انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو موت کے وقت اللہ کا ذکر زبان پہ ہوتا ہے۔ ورنہ جن چیزوں کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں اس کے تحت شعور میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور موت کے وقت وہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، پھر کلمہ نصیب نہیں ہوتا، پھر وہی چیزیں غالب آتی ہیں کہ زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آ رہا۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے قرآن سے، ذکر سے اپنے دلوں کو مانوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی یاد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، انس عطا فرمائے۔ اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بچوں کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی حفاظت کریں، اس قسم کے ماحول سے، اس قسم کی چیزوں سے ان کی حفاظت کریں، تاکہ اس نعمت کو یہ سنبھال کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی غفلت سے بچائے، اور جو ماہ رمضان آنے والا ہے اللہ اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔